مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس طرح ایک عام انسانوں کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے ساتھ بھی حالات اور معاملات پیش آئے۔ عام آدمی جس طریقے سے کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا کہ آپ بھی کھاتے پیتے سوتے، اسی طرح سے بھی بچوں دوست احباب کے ساتھ رہنا سہنا سب ہوتا، لیکن ان ساری مصروفیتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ محبوب مشغلہ اور سب سے زیادہ آپ کی جو نمایاں چیز تھی وہ یاد الہی اور اللہ کا ذکر ہے۔ کسی بھی وقت آپ اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے آپ غافل نہیں ہوئے، بلکہ ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا لیٹنا ہوتا تو بھی ذکر کرتے کرتے آپ سو گئے، رات میں آنکھ کھلی ہے تو بھی اللہ کو یاد کیا، سو کر کے اٹھے تو بھی اللہ کو یاد کرنا، گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرنا، اسی طرح گھر میں آ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا، غرضے کی اپنے اوقات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ روایت میں بھی ہے کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتباع نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی یہ عمل کریں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا جو ہم کو حکم ہے، تو اس کا ایک کہیے تقاضا کہہ لیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بھی اپنا مزاج اور اپنی طبیعت ذکر سے ذکر والی بنائیں، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح یاد کیا ہے اس طرح یاد کرنا، جس موقع پر یاد کرنے کے لیے آپ نے جو کلمات، جو دعائیں اور جس طرح کیا ہے انہی انداز کے اوپر پڑھنا، اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر عجیب ہے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے نام کے سلسلے میں القاب، آداب سب لگانا پڑتے ہیں۔ اگر بغیر القاب کے اور آداب کے اس کا نام لے لیا جائے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بے ادبی کر دی اس نے،
لیکن سب سے بڑی جو ذات ہے اس نے اپنے نام کے سلسلے میں القاب آداب نہیں لگائے ہیں، اور نہ اس نے اپنے نام لینے کے لیے کوئی قید لگا دی ہو، کوئی اس نے کیا کہتے ہیں اس کے سلسلے میں کچھ نہیں، بلکہ اپنا نام اتنا سہل اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کا نام ہے اللہ۔ تو اللہ کہنے میں نہ کوئی القاب ہیں نہ کوئی آداب ہیں کی شرط لگا دی ہے۔ اسی طریقے سے کہنے والا اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، دیہات کا ہے، شہری ہے، کس حال میں ہے، بس اللہ اللہ جو اصل نام ہے ان کا، وہ تو بغیر اتنا آسان اور سہل ہے، ہر شخص لے سکتا ہے، ہر حال میں لے سکتا ہے وہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنے تو اللہ کا ذکر کیا، سفر میں جا رہے واپس آ رہے تو بھی اللہ کا ذکر کیا ہر وقت، اور رات میں بھی جب آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے گویا پیغام دے رہی اس بات کو ہے کہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں، ہم کو بھی یہی عمل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دل کا سکون ہے، روح کی غذا ہے، اور اسی طریقے سے پوری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ گویا انسان کی روح میں توانائی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کی روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو ذکر کا اہتمام ہم میں سے ہر آدمی کرے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت معمول تو بنا ہی لے کہ ہم اتنی مقدار اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، خود اپنی ہماری ذات میں 24 گھنٹے میں اتنا بھی وقت نہیں مل پاتا ہے کہ ایک تسبیح ہم کلمہ طیبہ کی پڑھ لیں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیں، ہم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں۔ ہم اتنا بے فکر اور اتنی غفلتوں کے ساتھ ہم اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، اور ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا، یہ آپ کا محبوب مشغلہ۔ جب آپ کا یہ محبوب مشغلہ ہے تو ہمارا بھی محبوب مشغلہ یہی ہونا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں اگر دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے۔ ذکر میں اتنا آدمی کو ذکر میں انہماک اور استغراق، اور اتنا ذکر میں اس کو لگنا چاہیے۔ اتنا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم کچھ تو ہو، یہ تھوڑی نہ کہ جو ہے پورا دن گزر جائے اللہ کا نام ہی نہیں لے پا رہے ہیں، ہم ذکر ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم صبح شام کی تسبیحات نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم درود شریف نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے تقاضے کے خلاف ہے۔ امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جو ذکر ہے کا انداز اتنا نہ ہو تو کم سے کم کچھ تو ہو، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کا نام اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، الگ الگ کہے تو بھی ذکر ہے، ملا کر پڑھ لے تو بھی ذکر ہے، بہرحال ذکر ہے، وہ کسی طرح ذکر کرے۔ استغفار کے کلمات ہیں وہ بھی ذکر میں داخل ہیں، درود شریف کا پڑھنا وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ درود شریف چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے نماز والا کوئی سا بھی ہو، بہرحال ہر وقت ہم کو بھی یاد الہی کی فکر رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنا چاہیے، یعنی اتنا ذکر رہے، اتنا ذکر کرے آدمی کی زبان جو ہے بس اللہ کے ذکر میں لگی رہے ہر حال کے اندر۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا سب سے بہتر طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس موقع پر جو دعائیں پڑھی ہیں اور جو دعائیں آپ سے منقول ہیں اس موقع پر انہی دعاؤں کو پڑھ لینا، یہ اللہ کا ذکر ہے یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع کا وہ ذکر کہلائے گا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ہم استنجا کرنے جا رہے ہیں
تو اس وقت کی دعا پڑھ لینا، فارغ ہونے کے بعد نکلے اس وقت کی دعا پڑھ لینا، غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت دعا کا پڑھ لینا، جو بھی روایات کے اندر منقول ہے اس کا اہتمام کرنا، تاکہ ہمارا شمار بھی ذاکرین میں ہو، ذکر کرنے والوں میں ہو، اور کثرت سے ذکر کرنے والوں میں کہ میں اللہ پاک ہم کو شامل فرما لے۔ بعض اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اتنا ذکر فرماتے تھے کہ جب وہ جاتے تھے استنجے خانے میں تو اپنی زبان جو دانتوں میں دبا لیتے تھے، روک لیتے تھے، اتنا ذکر کرتے کرتے عادت ہو گئی تھی کہ زبان غیر اختیاری تو وہ چلنے لگی تھی ان کی، تو اس کو روکتے تھے کہ اس جگہ پر اللہ کا ذکر زبان سے نہیں کرنا چاہیے، اتنا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ذکر کا ذوق شوق تو بہت بڑی بات ہے، ذکر کی طرف توجہ نہیں، ذکر کی طرف سے غفلت ہماری ہو رہی ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ذاکرین کی جماعت میں اللہ پاک ہم کو شامل فرما لے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کے زمرے میں ہمارا بھی نام آ جائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم اپنانے والے بنیں کہ یہ آپ ذکر کرتے تھے، یہ بھی آپ کی سنت ہے، تو ہم بھی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی جتنی بساط ہے اور جتنی طاقت ہے، یہ نہیں کہ لاکھوں میں شروع کر دیں، تھوڑا بہت تو کرے آدمی، جب دھیرے کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھ جاتا ہے ذکر کرتے کرتے۔ تو اس وقت میں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ ذاکرین کی جماعت میں اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لے،